یہ کہانی ہے ایک بہادر سلطان کی جس نے اپنے خواب کو حقیقت بنایا، دشمنوں کو شکست دی اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اورحان غازی ایک عظیم فاتح، ایک عقل مند حکمران اور رہنما۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کیا اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم اورحان غازی کی پوری سلطنت عثمانیہ پر بات۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورحان غازی نے کس طرح اپنی عقل مندی اور دانش مندی سے فتح حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم اورحان غازی کی ابتدائی زندگی اور تربیت پر بات۔ اورحان غازی 1281 میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے تھے۔ ان کے والد نے انہیں جنگی مہارتیں، قیادت کے اصول اور حکمرانی کے طریقے سکھائے۔ ساتھ ہی ان کی دینی اور علمی تربیت بھی کی گئی تاکہ وہ ایک بہترین حکمران بن سکے۔ بچپن میں اورحان غازی اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے، جنگی حکمت عملی سکھاتے اور فوجی نظم و ضبط کا مشاہدہ کرتے۔ ان کے خاندان میں بہادری اور قیادت عام تھی، جس نے ان کے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کر دی۔ جوانی میں ہی وہ اپنے والد کی فوج کی قیادت کرنے لگی اور چھوٹی جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ ان کی جنگی صلاحیت اور حکمت عملی سب کو متاثر کرتی ہے۔ عثمان غازی نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا مستقبل میں ایک زبردست حکمران بنے گا۔ اورحان غازی نے نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ وہ عقل مند اور انصاف پسند بھی تھے۔ وہ دشمنوں سے جنگ میں سخت اور اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتنے والے حکمران تھے۔ نیکسٹ ہم سلطان بننے کا سفر، اس پر بات کرتے ہیں۔ 1326 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کی باغ دور سنبھالی۔ وہ ایک سمجھدار اور بہادر حکمران ثابت ہوئے۔ ان کے ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے برسا کو فتح کیا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا بڑا دارالحکومت بنا۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی فوج کو بہتر بنایا اور حکومتی نظام کو مضبوط کیا۔ انہوں نے ریاست کے مختلف علاقوں میں انتظامی صلاحیت متعارف کروائی اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اورحان غازی کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بزنطینی علاقوں کو مسلسل فتح کیا اور سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ ان کی قیادت میں عثمانیوں کو ایک بڑی طاقت تسلیم کیا جانے لگا۔ ان کی حکومت میں نہ صرف جنگی طاقت بڑھی بلکہ علم و ثقافت کو بھی فروغ دیا گیا۔ کئی مساجد، مدارس اور کاروان سرائے تعمیر کروائے تاکہ سلطنت کو عالمی اور تجارتی لحاظ سے بھی ترقی دی جائے۔ نیکسٹ ہم فتوحات اور جنگی حکمت عملی پر بات کرتے ہیں۔ اورحان غازی نے کئی اہم شہر فتح کیے جن میں بروسیا اور نائسیا شامل ہیں۔ ان کی فتوحات نے عثمانیہ کو اناطولیہ میں مزید جگہ بنانے کا موقع دیا اور ان کی حکومت مزید مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے ایک منظم فوج نظام متعارف کروایا جو بعد میں جنیساری کہلایا۔ اس فوج کو جدید تربیت دی گئی اور بہترین ہتھیار فراہم کیے گئے۔ یہ نظام عثمانی فوج کی بنیاد بنا اور صدیوں تک کارآمد رہا۔ ان کی جنگی حکمت عملی نے نہ صرف طاقت کا استعمال کیا بلکہ چالاکی اور سفارت کاری بھی شامل کی۔ وہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے سیاسی اتحاد بناتے اور بغیر جنگ کے بھی علاقے اپنے قبضے میں لے لیتے۔ اورحان غازی کی جنگی حکمت عملی نے عثمانی سلطنت کو ایک مضبوط فوجی طاقت بنا دیا۔ ان کے دور میں سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئی اور ان کی قیادت میں عثمانیوں نے یورپ میں بھی قدم رکھنا شروع کیا۔ آگے ہم سلطنت عثمانیہ کی تنظیم پر بات۔ انہوں نے حکومتی نظام کو بہتر بنایا اور ایک مضبوط عدالتی نظام متعارف کروایا۔ مساجد، مدارس اور پل بنوائے تاکہ عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کی حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے ایک طاقتور اور منظم اسلامی ریاست شامل ہے۔ انہوں نے اقتصادی اصلاحات بھی کی جس سے تجارت کو فروغ ملا اور سلطنت کا خزانہ اور وسیع ہو گیا۔ انہوں نے ٹیکس کے منصفانہ قوانین بنائے تاکہ رعایا پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے مدارس قائم کیے جہاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جنگی اور انتظامی عوام بھی بڑھائے جائے۔ ان مدارس سے فارغ التحاص لوگ سلطنت میں مختلف عہدوں پر فائز ہوتے اور سلطنت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے۔ ان کی حکومت میں ہر شعبے میں ترقی ہوئی جس نے عثمانیوں کو ایک مستحکم اور مضبوط سلطنت بنانے میں مدد دی۔ ان کی حکمت عملی اصلاحات آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنی۔ ویورز، نیکسٹ ہم اورحان غازی کی وفات اور ورثے پر بات۔ 1362 میں اورحان غازی کا انتقال ہوا، لیکن وہ ایک ایسی سلطنت چھوڑ گئے
जो आने वाली सदियों तक कायम रही। इनके बेटे मुराद अव्वल ने इनके नक्शो कदम पर चलते हुए सल्तनत को मजीद वसी किया। औरहान गाजी के बनाए गए असूल और निज़ाम सल्तनत उस्मानिया के लिए एक मजबूत बुनियाद बने। इनके फौजी और इंतजामी इस्लाहात को बाद के हुक्मरानों ने मजीद बेहतर बनाया और उस्मानिया को एक आलमी ताकत में तब्दील कर दिया। इनके बाद आने वाले उस्मानी सल्तनत ने इन्हीं उसूलों पर अमल करते हुए यूरोप, एशिया और अफ्रीका में सल्तनत को फैलाया। इनकी कामयाब हुक्मरानी ने उस्मानी सल्तनत को एक मुस्तकिम और मुनज़्ज़म रियासत में बदल दिया। इनका वर्षा आज भी जिंदा है। तुर्की और दीगर ममालिक में इनके कायम करदा अदारे और यादगारें मौजूद हैं जो इनके अजीम कारनामों की गवाही देते हैं। व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो के नतीजे पे आए तो औरहान गाजी की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि एक अच्छा हुक्मरान ना सिर्फ बहादुर होता है बल्कि समझदार, इंसाफ पसंद और अवाम दोस्त भी होता है। उन्होंने जंगी महारत, सियासी हिकमत अमली और इंतजामी सलाहियतों से सल्तनत उस्मानिया को तरक्की दी। इनकी फतूहात और इस्लाहात की वजह से सल्तनत उस्मानिया कई सदियों तक कायम रही और एक आलमी ताकत बनी। इनकी जंगी चालाकी, बेहतरीन हिकमत निज़ाम और इंसाफ पसंदी ने इन्हें तारीख का एक अजीम हुक्मरान बना दिया। आज भी जब हम तारीख में देखते हैं तो औरहान गाजी की क़यादत और इनके कारनामे हमें एक अजीम लीडर के तौर पर नजर आते हैं। वो एक ऐसा सुल्तान थे जिन्होंने ना सिर्फ जंगों में कामयाबी हासिल की बल्कि एक मुनज़्ज़म और ताकतवर सल्तनत भी बनाई जो सदियों तक कायम रही। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।